السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کی کہانی ایک ناقابل فراموش واقعہ، ایک آپ بھی تھی، ایک گمنام آپ بھی تھی۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں انٹر میں تھی، سمت میرا کلاس فیلو تھا۔ وہ معمولی شکل و صورت کا مگر بلا کا ذہین تھا۔ ہماری بات چیت صرف کلاس تک محدود تھی۔ جب کبھی مجھے پڑھائی میں دقت محسوس ہوتی میں سبت سے مدد لے لیا کرتی تھی۔ وہ مجھے اپنے نوٹس دے دیا کرتا تھا جن کو میں پڑھ کر واپس کر دیتی تھی۔ مطالعے کے معاملے میں بھی وہ میرا اچھا مددگار ثابت ہوا۔ بی اے تک اس نے مجھ سے تعاون کیا۔ وہ اکثر لائبریری سے اچھی اچھی بکس ایشو کروا کے مجھے دے دیتا تھا۔ میری ذہنی تربیت میں سمت کا بڑا ہاتھ تھا۔ بات یہ تھی کہ ہم نہ صرف ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے بلکہ دل ہی دل میں ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے، لیکن ہم نے کبھی اپنی چاہت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جب بی اے کے سالانہ امتحان ختم ہونے والے تھے اور ہم ہمیشہ کے لیے بچھڑنے والے تھے تو سمت نے مجھے ایک کیسٹ دی اور کہا کہ گھر جا کے اس کو سن لینا۔ میں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے کیسٹ کو لگا دیا۔ جیسے جیسے میں کیسٹ سنتی گئی میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ میں نے سمت سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا اور اس میں سمت اظہار محبت کر رہا تھا۔ اس نے کہا تھا بنش میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ میں تو خود دن رات یہی چاہتی تھی اور میں اس کی چاہت میں جلتی جا رہی تھی۔ یہ موقع تھا کہ میں نے بھی اپنی چاہت کا اظہار کر کے وہ کیسٹ اپنی کزن دلشاد کو دے دی اور کہا کہ وہ کیسٹ سمت کو پہنچا دے جو ان کے گھر کے پاس رہتا تھا۔ اس کے بھائی خرم کا دوست تھا اور ان کے گھر ان کا آنا جانا تھا۔ دلشاد نے پوچھا یہ کیسٹ سمت کو کیوں دینا ہے؟ میں نے کہا کہ اس میں گانے سننے کے لیے میں نے اس سے لی تھی اور اس کو اب واپس دینی ہے۔ میں نے اپنی کزن کو مطمئن کرنے کی بڑی کوشش کی مگر وہ مطمئن نہ ہوئی۔ اس نے گھر جا کے کیسٹ سنی، تمام باتیں دوسری کیسٹ میں کاپی کیں اور اصل کیسٹ سمت کو جا کے دے دی۔ مجھ کو اس کی اس حرکت کا علم نہ ہوا، خدا جانے اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد سمت کے والدہ اور بہن میرے رشتہ لینے ہمارے گھر آئیں تو میرے والدین نے یہ شرط رکھی کہ سمت اچھی ملازمت پہ لگ جائے یا اپنا کاروبار کرنے یا کمانے لائق ہو جائے تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ لوگوں کو دے دیں گے۔ سمت نے کافی کوشش کی مگر اس کو اچھی ملازمت نہ مل سکی۔ کاروبار کرنا بھی آسان نہ تھا، اسے کاروبار کا کوئی تجربہ بھی نہ تھا۔ اس کے والد صاحب ایک ملازم پیشہ آدمی تھے اور وہ کاروباری امور کو نہیں جانتے تھے۔ 6 ماہ تک ہم انتظار کرتے رہے اور ان لوگوں نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن ہمارے معاملات سیٹ نہ ہوئے۔ اسی دوران سمت کو اس کے چاچا نے اپنے پاس انگلینڈ بلا لیا۔ اس نے جانے سے پہلے مجھے فون کیا کہ میں تمہارے خاطر جا رہا ہوں تاکہ کما کے کچھ پیسے جمع کر لوں۔ وطن واپس آؤں گا تو تم میرا انتظار کرنا اور ثابت قدم رہنا، ہم شادی کریں گے انشاءاللہ۔ لڑکیاں مجبور ہوتی ہیں، جو فیصلہ ماں باپ کر دیں وہی ہوتا ہے۔ میں عمر بھر کا انتظار کرنا چاہتی تھی مگر میرے والدین نے انتظار کرنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے میرے رشتے کی تقدو شروع کر دی۔ انہی دنوں چاچا جان ہمارے گھر آئے اور میرے والد صاحب سے صلاح مشورہ کر کے آپس میں رشتے طے کر لیے۔ میری بیٹی تم اپنے بیٹے کے لیے لے لو اور تمہاری بچی میرے گھر آ جائے گی، اس طرح ہمارے بچوں کی شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابا جان بولیں تم سے بہتر مجھے اور کوئی نہیں، خیروں میں تو رشتہ مجبوری کے تحت کیا جاتا ہے۔ جب اپنوں میں رشتے موجود ہوں تو باہر کی طرف دیکھنا بے وقوفی ہوتی ہے، لیکن تم اپنی بیوی کو منا لو۔ بھابھی کسی طرح نہیں مانتی تھیں، چاچا جان نے بتایا اب ان کی بیگم بھی مان گئی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ آپس کے بندھن انہیں معاشی فائدہ بھی دیتے ہیں کیونکہ زیادہ جہیز اور حق مہر کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بات بن گئی۔ میرا رشتہ دلشاد کے بھائی خرم سے ہو گیا جبکہ دلشاد کی منگنی میرے بھائی کیسر سے کر دی گئی۔ میں اس رشتے سے خوش نہ تھی، میرے دل میں تو سمت بسا ہوا تھا لیکن کچھ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے حالات کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، جہاں ماں باپ نے دے دیا اسی کو اپنے گھر کی زینت بنا لیا۔ میرا سمت سے کوئی رابطہ نہ رہا۔ اب واسطے یا رابطہ رکھنا بھی بے وقوفی تھی۔ جو زندگی عورت کو مل جائے اس کو وہی گزارنا پڑتی ہے۔ جو عورت بھی بغاوت کرتی ہے خواہ حق کے لیے ہی صحیح، اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے
اور ہمیشہ ضلالت عورت کے مقدر میں ہی آتی ہے، یہ ازل سے ہوتا آ رہا ہے۔ میں دل و جان سے اپنے شوہر کی ہو گئی تھی، یہی میری منزل تھی جو مجھ کو مل گئی تھی۔ شادی کے بعد میں اپنے گھر اور بچوں کی پرورش میں کھو گئی تھی۔ خدا نے مجھے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ اب بھلا مجھے کہاں فرصت تھی کہ میں کسی کو یاد رکھوں؟ مجھے خبر نہیں کہ سمت کو کس طرح پتہ چلا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ اس نے پھر پاکستان کا رخ نہ کیا اور انگلینڈ میں ہی مستقل اپنی رہائش اختیار کر لی۔ وقت گزرتا رہا اور گزری یادیں ذہن سے آہستہ آہستہ جھٹنے لگیں۔ سچ کہوں تو اس بات کا اب مجھے کوئی یاد دہانی نہ رہی کہ مجھے اس سے محبت تھی یا نہیں، یا میری وہاں شادی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ سب سوال اب بے معنی تھے۔ میں اپنے بچوں میں کھو چکی تھی۔ خرم بھی جیسے بھی تھے ایک اچھے انسان تھے۔ ہر انسان میں کچھ خامیاں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ خرم اچھے تھے، مجھ سے پیار کرتے تھے اور ان کو مجھ پہ بہت حد تک اعتماد تھا جو ایک میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ ہوتا ہے۔ میں نے بھی ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی، بھلا کیوں نہ میں ان کی قدر و قیمت یا محبت کرتی۔ وہ مجھ سے اس قدر پیار کرتے تھے اور میری قدر بھی کرتے تھے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ہماری رواں دواں زندگی، ایک اچھی پرسکون زندگی میں اس قدر طوفان درپیش ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ سنا تھا کہ سمد انگلینڈ چلا گیا ہے۔ اس واقعے کو کافی برس گزر گئے تھے اور اس نے سنا تھا کہ اس نے انگلینڈ میں ہی شادی کر لی ہے اور مستقل اب وہ انگلینڈ میں ہی ہوتا ہے۔ میں نے بھی اس کے بعد کبھی کوئی کسی قسم کا سوال و ذکر نہ کیا، لیکن بس اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے جیتی تھی اور خوش ہوتی تھی کہ میری بیٹی نے میٹرک کر لیا تھا اور بیٹے نے BA پاس کر لیا تھا۔ میری نند دلشاد جو میری بھابھی بھی تھی، اس کے بچے نے بھی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے فرائض سر انجام دے لیں۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی بیٹے سے ٹپر دوں، مگر مجھے پتہ تھا کہ خرم اپنی بہن کو رشتہ دیں گی اور وہ میری ایک نہیں سنیں گے۔ دلشاد نہیں ہو تو میرے بھائی کے ساتھ اچھی زندگی گزاری تھی، لیکن اس کا جو لڑکا تھا وہ بہت ہی نکما اور بدتمیز تھا۔ میرا بھائی ان دنوں اچھے کما رہا تھا، تبھی وہ شاید باپ کی دولت کی وجہ سے عیش کر رہا تھا۔ اس نے صرف FA پاس کیا ہوا تھا اور 2 دفعہ پیپر دینے کے بعد اپنے امتحان مکمل کیے، جبکہ میری بیٹی ثریا بہت اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ وہ شوگر ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم میں بھی بہت اچھی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ میڈیکل میں داخلہ لے اور ڈاکٹر بنے۔ میری بھی یہی خواہش تھی، لیکن خرم نے دلشاد کے کہنے پہ ہماری ایک نہیں چلنے دی اور چھوٹی عمر میں ہی میری بیٹی ثریا کی شادی ہو گئی اور وہ شادی کر کے اپنی پھوپھی کے گھر چلی گئی اور یوں اس کی بیٹی میرے گھر، اب میرے بیٹے سے شادی کر کے میرے گھر آ گئی۔ سب کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ میری بیٹی اپنے گھر جا کے خوش ہو گئی، اس کے شوہر سے ایسی بن گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں نے اس کی ایسی تربیت کی تھی کہ اس کو کبھی غیر ضروری لاڈ نہیں دیا تھا۔ وہ خود بھی بہت سمجھدار تھی، لیکن دلشاد کی بیٹی رخسانہ بہت زیادہ لاڈوں میں پلی ہوئی تھی اور وہ اپنے بھائی کی طرح بہت ہی منہ پھٹ اور بدتمیز تھی۔ نہ چھوٹوں کا لحاظ، نہ بڑوں کی عزت۔ اپنے دولہا کا بھی اس نے کبھی مان نہیں رکھا تھا۔ جب دل چاہتا تھا میکے چلی جاتی تھی اور جب دل چاہتا تھا سسرال آ جاتی تھی۔ مجھ سے اجازت لینا تو اس نے کبھی ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔ بٹے سٹے کی شادی کو نبھانے کے لیے جو جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ میری بیٹی چپ کر کے دے رہی تھی، اور اپنی طرف سے اس نے مجھے کبھی کسی بھی قسم کا شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں رخسانہ ایک بہت ہی لڑکا طبیعت کی بچی تھی، ہر وقت ہی لڑائی کرتی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے کسی بات پہ میں نے اس کو سمجھانا چاہا تو اس نے آگے سے بہت بدتمیزی کی۔ میں نے بھی غصے میں آ کے اس کو 2 4 سنا دیا۔ آخر وہ جو کچھ بھی تھی میری بہو تھی اور اس سے پہلے وہ میری بھتیجی تھی، اس کا اس طرح بدتمیزی کرنا مجھ سے بنتا نہیں تھا۔ میں نے اس کو 2 4 سنا دیں، بس پھر کیا تھا، قیامت ہی آ گئی۔ رخسانہ نے بال کھول لیے، روتی پیٹتی بین کرتی اکیلی ہی ماں کے گھر چلی گئی۔ خدا جانے اس نے اپنی ماں کو میرے خلاف کیا کہا کہ میری نند نے صرف ایک ہی وقت میں اپنے بھائی کو فون کر کے پتہ نہیں کیا کیا کہا کہ خرم اسی وقت آفس سے گھر آ گئے۔ دلشاد اب طیش میں آئی ہوئی تھی، شاید اس نے وہ کیسٹ اسی دن کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ وہ دوڑ کر کمرے میں گئی اور خدا جانے وہ کہاں سے کیسٹ نکال کے لائی اور بولی کہ اگر میں جھوٹی ہوں اور تہمت لگا رہی ہوں تو لو اپنی نیک شریف اور پاک باز بیوی کی باتیں تم خود اپنے کانوں سے سن لو۔ خرم حیران رہ گئے۔ انہوں نے اسی وقت وہ کیسٹ سنی اور سن کے سر جھکا کے وہ گھر آ گئے، مگر خدا جانے وہ کن قدموں سے چل کے آئے ہوں گے۔
انہوں نے وہ کیسٹ میرے سامنے پھینکی اور بولے، تم جو اتنی نیک اور شریف بنی رہتی ہو، میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے اندر اتنی گندگی بھری ہوئی ہے۔ تب یہ سمجھ کے آنے پہ تم دوڑ دوڑ کر اس کے گھر جاتی تھیں اور اس سے ملاقاتیں کرتی تھیں۔ اب جب سمجھ آئی کہ جب تم اس کو چائے کی پیالی دے رہی تھیں تو وہ تمہارے ہاتھ سے کیوں گری۔ بس مت پوچھئے کہ میری کیا حالت تھی۔ میں پتھر کا بت بن گئی تھی۔ یہ تو ایک ایسی ناگہانی آفت مجھ پہ ٹوٹی تھی کہ اس سے بہتر تھا کہ مجھ کو موت آ جاتی۔ میری برسوں کی ریاضت خاک میں مل گئی۔ خرم نے اسی پہ بس نہیں کی، مجھے 4 بچوں کی ماں سمیت طلاق دے کر ایک سائڈ پہ کر دیا اور میں روتی دھوتی اپنی والدہ کے پاس آ گئی جو بیٹوں سے علیحدہ رہتی تھیں۔ خرم تو اس قدر طیش میں آ گئے تھے کہ انہوں نے کچھ بھی نہ سوچا، میری اور اپنی اشتباہی زندگی کا نہ خیال کیا۔ 27 برس کی رفاقت کا بھرم نہ رکھا، نہ میری خدمت، وفا، محبت، کسی چیز کا بھی۔ جو کچھ بھی تھا شادی سے پہلے تھا، میں شادی کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ شادی سے پہلے بھی ایسا کوئی بدفعلی یا برا کام نہیں تھا، لیکن وہ صرف ایک کیسٹ جو میری نانا دلشاد کے پاس تھی، جو میں نے اپنی کزن کو دی تھی، وہ میری زندگی کا عذاب بن گئی۔ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ عورت ہزاروں قربانیاں دے کر بھی کچی مٹی کا کھلونا ہی ہوتی ہے، اور مرد ہر قسم کے گناہ کرتا بھی ہے، پھر بھی اس کو کچھ نہیں بگڑتا۔ جبکہ عورت کوئی گناہ نہ بھی کرے تو شک و شبہ کی بنا پہ اس کو اتنی بڑی سزائیں دی جاتی ہیں کہ وہ ساری زندگی روتی پیٹتی رہتی ہیں۔ آج شوہر ہی نہیں، مجھ سے بچے بھی نفرت کرتے ہیں اور مجھ سے ملنا نہیں چاہتے۔ جن کی دید کو میری آنکھیں ترس گئی ہیں، جن کو میں نے بہت ہی پیار سے پالا پوسا اور پروان چڑھایا، آج میرے ہاتھ خالی ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔